بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین، حکومت نے جبر فسادیت اور پراپوگنڈے کی انتہا کر دی۔ صحافی جو ججوں سے زیادہ غیر جانبدار ہوتے تھے، ان کا کام تھا عوام کا آئینہ ہوتے تھے، عوام کو حقائق بتانا، پر پراپوگنڈا مشین بن گئے۔ حکومت نے لگڑ بگڑ چمچے کرچے اتنے بھرتی کر دیے کہ پراپوگنڈا کی عمران خان کے خلاف ایک پوری مشین چلا دی گئی، اور میڈیا کو ایسے حکم دیا جاتا ہے اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ دھمکیاں، لا قانونیت، انسانی حقوق کی پامالی، ججوں کے ریزائن، وکلا کا احتجاج، سول سوسائٹی کا احتجاج، عوام سیخ پا، لیکن حکومت اپنے آپ کے لیے عمران خان کے خلاف چورن بیچنے کے علاوہ ملک کو عملی طور پر معاشی دیوالیہ کر چکی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد ملک بھر میں ججز کے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے سینئر وکلا، ریٹائرڈ جج صاحبان اور ہائی کورٹ اور اسلام آباد سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں سخت تشویش ہے کہ 78 سال بعد عدلیہ نے تھوڑا تھوڑا ناخن لیا تھا۔ آخری مارشاء اللہ مشرف نے لگایا، لیکن اس دور میں بھی وہ ناانصافیاں نہیں ہوئی جو آج کل جاری ہیں۔ بانی پی ٹی عمران خان سے لے کے آئین پسند جج، حقائق بیان کرنے والے صحافی، وکلا، سول سوسائٹیوں کی زندگی عذاب بنا دی گئی۔ حکومت نے ظلم کی داستانیں ایسی بتائیں کہ فرعون بھی شرما جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام اب بھی سڑکوں پر آتی ہے یا ملک کے لیے مزید مشکلات ہوتی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد ملک بھر میں ججز کے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے بھی ایک اور استعفیٰ دے دیا۔ حکومت کی کشتیوں میں سوراخ اور سوراخ ہوتے جا رہے ہیں، اور حکومت 25 کروڑ عوام سخت مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی تعداد میں ججوں کے استعفے نہیں آئے، اور یہ پی سی او جج آج کل وکلا کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا شمس نے استعفیٰ دے دیا، اور جسٹس شمس مرزا نے صدر پاکستان کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ اس کے علاوہ اور کئی جج صاحبان اس سلسلے میں مشاورت کر رہے ہیں، اور بیوروکریسی اور پولیس افسران کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے ذاتی غلاموں کو تعیناتیاں کرنی شروع کر دی ہیں، جو آئین شکنی اور حکوموں کہنے پر انسانی حقوق کی پامالی، جھوٹے مقدمات بنانا اور انتقامی کارروائیوں کی مشین بنا دی ہے، جس سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ اگر موجودہ حکمرانوں کی ناقص کارکردگی، بڑھتی ہوئی کرپشن، لا قانونیت پر اگر موجودہ سیٹ اپ نے موجودہ حکمرانوں میں کو بھی گھر بھیج دیا تو ان کا عوام میں نکلنا مشکل ہی نہیں بظاہر ناممکن ہو جائے گا۔ ایسے میں مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی تابوت کی تدفین کر دی ہے، اور اب سیاسی طور پر ان کا خاتمہ عوام میں ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی کو جتنا دبایا جا رہا ہے عوام اتنا ہی عمران خان کے ساتھ دینے پر سراپائے احتجاج ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ہونے والی سماعت میں جسٹس شمس مرزا نے آئینی ترمیم کے بعد اپنے اختیارات میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا، اور ریمارکس دیے تھے کہ اس کے بعد آج انہوں نے باضابطہ طور پر استعفیٰ جمع کروا دیا ہے۔ انہوں نے کہا جج انصاف کی آخری امید ہوتے ہیں، اگر ججوں کو انصاف کرنے سے روک دیا جائے اور بند کمروں کے فیصلے ججوں کو پڑھنے پڑ جائے تو پھر عوام جس ملک میں ادارے انصاف نہ کریں، عدلیہ انصاف نہ دیکھے، تو اس قوم کی عوام زندہ لاشیں ہوتی ہیں، اور لاشیں بولا نہیں کرتی، انہیں دفنا دیا جاتا ہے۔ اور 25 کروڑ عوام کی سیاسی سوچ اور بصیرت کی تدفین ہو چکی ہے۔ کیا دیکھنا ہے کہ ایسے میں طریقے تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی اور کچھ وکلا باہر نکل کر انسانی حقوقی پامالی پر نون لیگ، مسلم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے، یا زندہ لاشوں کی طرح لحد میں اترنے کا انتظار کرتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک بھر میں ججز کے اختیارات میں تبدیلی، انتظامیہ
امور پر کنٹرول کے حوالے سے تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں اور تشویشناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں، جس کے باعث مختلف ہائی کورٹس کے ججز نے استعفوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور یہ سلسلہ بظاہر نچلی سطح تک بھی آ سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے بعد عدالت کے دیگر ججز اور قانونی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ اس طرح تو ہمارے گھر کے بچے پوچھتے ہیں، پاپا آپ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ بند کمروں کے فیصلے کیوں مانتے ہو؟ آپ لوگوں کو ناحق سزائیں کیوں دیتے ہو؟ اور وکلا اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں اور آئندہ دنوں میں مزید استعفوں کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اس پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ استعفے کتنی تعداد میں آتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف پروپوگنڈا کے لیے ایک بڑی خطیر رقم حکومت نے مقرر کر دیا اور لگڑ بگڑ چمچوں کرچوں کو کہہ دیا کہ آپ کے خلاف نہ پیکا ایکٹ لگے گا، نہ عدالتیں آپ کے خلاف قائم کرے گی۔ عمران خان پر، اس کی اہلیہ پر جادو اور دیگر سنگین اور گھٹیا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جس حکومت نے نکاح جیسا مقدس رشتہ، میاں بیوی جیسا مقدس رشتہ عدت کروا دیا ہو، اس حکومت سے انصاف کی امید کرنا بھی جہالت ہے۔ ایسے میں اگر عوام باہر نہ نکلی تو زندہ لاشیں یاد رکھ لے اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتی اور لوگوں ان کو حکمران غلام بناتے ہیں۔ اب ملک میں بعض غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی راستہ آ گیا کہ بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کی طرح عوام حکومتی مظالم کے خلاف نکلے۔ حسینہ واجد نے اپنا آرمی چیف، اپنا چیف جسٹس بنا لیا، لیکن عوام کا جم غفیر بنگلہ دیش جو لوگ نکلا تو انہیں راتوں رات جہاز پکڑ کر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اور یہی صورتحال تشویشناک اور پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان سے مخلص رہنے والے موجودہ صورتحال پر حکومت کی اس ظالمانہ کارروائیوں پر غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب بشرا بی بی پر بیرون ملک بھی ایسی سٹوریاں چلائی جا رہی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں اور ان کو تہمت پسند اور دیگر کہی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو 5 سے زیادہ آفر کی گئی، انہوں نے ڈیل سے انکار کر دیا۔ ان کی اسی لیے قید تنہائی میں رکھا کہ عمران خان کا ایک ٹویٹ ایکس پر پوسٹ آتی ہے تو پوری دنیا اوورسیئر پاکستان اور پاکستان میں عمران خان کے پیچھے لوگ لبیک کہتے ہیں اور موجودہ حکمران اپنے گھروں اور اپنی فیملی سے ملنے سے بھی گریزاں ہیں۔ جہاں جاتے ہیں چور آیا، چور آیا، چور آیا، چور آیا، فلاں کا پاپا چور، فلاں حکومت چور، فلاں مینڈیٹ چور، اور اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگانے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک میں آئین شکنی اور قانون شکنی کو طول دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے بشرا بی بی سے متعلق رپورٹوں کو منگرد اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ اس سلسلہ میں عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے ہمیں بتایا کہ ہمارے خلاف پروپوگنڈے سے لے کے جس کے خلاف 200 مقدمات ہوں، ہم دونوں بہنیں بھی گرفتار ہو چکی ہیں، 9 دفعہ ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا۔ ہمیں گرفتاریوں سے ڈرانے والے یا پروپوگنڈا سے ڈرانے والے، ہم عوام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک عوام ہمارے ساتھ ہے ہماری جدوجہد آخری دم تک جاری رہے گی۔ انہوں نے عمران خان کا پیغام دیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اس حکومت کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ مجھے جتنی بھی آفر آئی میں نے کہا جاؤ گھر جا کے سو جاؤ، نئے الیکشن کی تیاری کرو، میں ان چوروں ڈاکوؤں اور ملک پہ خزانہ لوٹنے والوں سے کبھی بھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اسی کی پاداش میں عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہے کہ اگر عمران خان نے کال دے دی سہیل افریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جنید اکبر خان، سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ، تو پھر یہ آخری دم تک جدوجہد کریں گے۔ یاد رکھیں کہ تقریباً 1 سال قبل 26 نومبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے نہتے کارکنوں کو بجلی بند کر کے، راستے بند کر کے، کنٹینر لگا کر گولیاں چلائی گئی اور لوگوں کی شہادت کی اطلاع، اس کی بھی تاحال کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور اس طرح علیمہ خان نے کہا ہمیں پروپوگنڈے اور جیل سے ڈرانے کی بجائے حکومت اپنا قبلہ درست کرے اور آئین شکنی بند کرے۔ عمران خان کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان آیا تو آئین توڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے گا اور ملک کو ترقی کے راستے پر لے جایا جائے گا۔ پشاور سے جاری کردہ
منسٹر سیف کا بیان جسے اس کابینہ میں نہیں بنایا گیا، سنا ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور پی ٹی اے کے اکثر لوگ کھیلتے ہیں، لیکن عوام کی اکثریت ساتھ ہے، لیڈرشپ پیچھے ہے اور عوام آگے ہے۔ چند لیڈرشپ کے علاوہ عالیہ حمزہ، جنید اکبر خان، سلمان اکرم راجہ، ان جیسے لیڈر اسد قیصر اور مرکزی کردار ہیں، تاہم بعض لوگ عمران خان سے بھی دغا کر رہے ہیں، لیکن عمران خان نے کہا ہے میں جیسے ہی رہائی ہو کے آؤں گا تو گندے آنڈے باسکٹ سے نکال دوں گا۔ منسٹر سیف پشاور سے جاری کردہ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے، ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جیل میں رہ کر بھی مثالی قوت برداشت دکھا رہی ہے اور میں قربانیوں کا دور ختم ہوگا، انصاف ضرور ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ قانون قید کے باوجود بشرا بی بی کے حوصلے بلند ہیں۔ برطانیہ میں جریدے دی اکانومسٹ کی بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ، عمران خان کی شادی اور انداز حکمرانی پر سوالات اٹھ گئے۔ بشرا بی بی کے خلاف جھوٹے الزامات کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا اور عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، جس پر حکومت کو بارہا ناکامیاں ملی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کے بعد نواز شریف ایک دفعہ پھر لندن روانہ۔ نواز شریف 2 ہفتے قیام کریں گے اور ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوگا۔ دراصل نواز شریف میڈیکل چیک اپ کے لیے نہیں گئے، انہیں اپنی ہی جماعت سے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ نواز شریف صاحب آپ نے اپنے بھائی اور بیٹی کو اقتدار دلانے کے لیے مسلم لیگ کی سیاست کو دفن کر دیا۔ نواز شریف کے نہایت قریبی ساتھی سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا نواز شریف ہمیشہ اقتدار کے لیے اپنے ساتھیوں کی قربانی دیتے ہیں۔ جب ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے 1985 میں تو محمد خان جنیجو، اس وقت جنیجو لیگ تھی، تو باہر سے چین سے پاکستان آئے تو نواز شریف نے محمد خان جنیجو کی پیٹھ پر چھرا گھونپا اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے جب لندن سے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے تو غوث علی شاہ مرحوم جو مسلم لیگ نون سندھ کے صدر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں کہہ رہے تھے ہم جدوجہد کریں گے، اور ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گئے۔ اور اس وقت مشرف دور میں مسلم لیگ کی لیڈرشپ کئی ماہ بھی جیل میں رہی۔ اس کے بعد پھر قمر جاوید باجوہ سے ڈیل کر کے سپریم کورٹ کی سزا کے باوجود انہیں لندن بھجوایا گیا۔ اب بھی نواز شریف کو کہا جا رہا ہے ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، لیکن اصل ان پر دباؤ ہے کہ وہ فیملی دباؤ کی وجہ سے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس میں 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم، جس میں اس جمہوری سپرمیسی کا کہتے تھے، عدلیہ کے ووٹ کا کہتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ ادارے اپنی حدوں سے پار کر رہے ہیں، یہ ہمیں سیاست پر مجبور نہ کرے۔ ان کو یہ فیصلے کرنے سے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے نواز شریف کے صاحبزادوں نے کہا کہ آپ نے بھائی اور بیٹی کے لیے اپنی صحت خراب کر لیا، اور وہ بغیر کسی پارٹی لیڈر کی مشاورت کے لندن چلے گئے۔ ملک میں 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم ہوئی، آئینی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا، عدلیہ تباہ کر دی گئی، لیکن نواز شریف نے ایک بیان جاری نہیں کیا۔ لگتا ہے کہ نواز شریف اپنی ہی جماعت اور اپنی ہی مسلم لیگ نون میں اور اپنی ہی حکومت میں 14ویں کھلاڑی رہ گئے، جو کہ 13ویں کھلاڑی گراؤنڈ میں آنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ عمران خان شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے اپنے اربوں کے کرپشن کے کیس تو ختم کرا لیے، لیکن جمہوریت کو بدنام کر دیا۔ جیسے منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، ایسے ہی جمہوریت بدنام ہوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے۔ دوسری طرف ناظرین، علیمہ خان نے کہا ہے کہ سہیل افریدی کو بانی پی ٹی اے عمران خان کا پیغام پہنچ گیا اور وہ بہت جلد ملک میں حتمی حکومت کے خاتمے کے لیے لانگ مارچ سمیت دیگر آپشن پر حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اور اس حکومت کے آخری حد تک جانے تک جدوجہد جاری رہے گی اور جدوجہد پرامن ہوگی، آئینی اور سیاسی حق ہوگا۔ دوسری طرف وکلا برادری میں غم و غصے کی انتہا، صحافیوں کو بھی ربڑ سٹیمپ کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ کوئی صحافی اپنی مرضی سے لائیو پروگرام نہیں کر سکتا، خبریں نہیں دے سکتا، اس پہ تجزیہ نہیں کر سکتا، اس کی بھی باقاعدہ فہرست آتی ہے کہ یہ کرو گے تو زندہ رہو گی۔ ناظرین، حکمرانوں کے یہ ظلم کی داستان ضیاء الحق بھی شرما گیا۔ ملک میں جمہوریت ہوگی، معاشی استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔